اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین مومنات، آپ سب کو جمعۃ المبارک کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ پروردگار عالم اس بابرکت دن اور بابرکت مہینے کی برکتوں کے صدقے میں ہم اور آپ سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا خصوصی نزول فرمائے۔ کریم اللہ ہم اور آپ سب کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان، 18ویں شب شعبان کی نماز اور فضیلت، اور دوسرا نعمتوں کو کیسے باقی رکھیں اور نعمتوں کے زیادہ ہونے کے کیا اسباب ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیں عزیزان گرام قدر، اللہ تعالیٰ کے الطاف میں سے ایک لطف عظیم جو ہے وہ انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں عطا کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے اللہ عز و جل نے نعمتوں سے نہیں نوازا ہو۔ فرق بس اتنا ہے کہ کسی کو زیادہ نعمتیں عطا کی ہیں اور کسی کو کم۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی عطا کردہ نعمتوں کو، تو صاحبان ایمان مومنی مومنات، انسان اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور اسراف سے بچے تاکہ نعمتیں باقی رہیں، کیونکہ خود نعمت کا صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی یہ ایک شکر الہی، یہ ایک شکر نعمت ہے، اور شکر نعمتوں کو باقی اور ان کو زیادہ کرنے کا سبب ہے۔ اور عقل بھی یہی کہتی ہے کہ عقل انسانی کہ جس نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر واجب ہے، لہٰذا نعمت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شکر نعمتوں کی بقا اور زیادتی کا سبب ہے۔ اسی لیے تو مولا امام علی الہادی، امام علی نقی علیہ السلام، جن کی انشاءاللہ آج کے دن سامرہ میں زیارت کریں گے، انہی کا یہ فرمان مبارک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابقوا النعم بحسن مجاورتها والتمس الزیادۃ فیہا بالشکر علیہا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کر کے نعمتوں کو باقی رکھیں اور نعمتوں پر شکر کر کے ان کے زیادہ ہونے کا سبب فراہم کریں۔ یعنی جو بندہ، جو کنیز اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرے، اسراف نہ کرے، تو اللہ اس نعمت کو باقی رکھتا ہے۔ اور جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اگر انسان کثرت کے ساتھ شکر کرتا ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ ناچیز کو یہ اپنی نعمتیں دی ہیں، میں تو اس قابل نہیں تھا، میں تو اس لائق نہیں تھا، میں تو گناہگار بندہ ہوں، پھر بھی میرا اللہ تو نے اپنے لطف سے، تو نے اپنے کرم سے، تو نے اپنی مہربانی سے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ جب بندہ ان الفاظ کے ساتھ ان نعمتوں کا شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، وہ نعمتیں زیادہ ہوں گی۔ تو صاحبان ایمان، آئیے 18ویں شب شعبان کی نماز کے حوالے سے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ فرماتے ہیں وَمَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ الثَّامِنَةِ عَشْرٍ مِنْ شعبان 10 رکعات کے جو شخص، جو کنیز، جو بندہ، جو عبد 18ویں شب شعبان کو 10 رکعت نماز پڑھے، یہ 2 کر کے پڑھیں گے، نیت یہ کریں گے کہ 2 رکعت نماز 18ویں شب شعبان کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت میں، اسی طریقے سے ہر پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 5 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ یہ 10 رکعت نمازیں 2 کر کے 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔
پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ توحید کو پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی۔ فرماتے ہیں قضى اللہ لہ کل حاجہ یطلب فی ذلک اللیلہ، جو اس شب میں یعنی اس 18ویں شب میں اس نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز اس طریقے سے پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت اللہ سے طلب کرے گا، اللہ اس رات میں اس کی حاجت کو قبول فرمائے گا، مہر استجابت لگائے گا اس کے حق میں۔ وَإِن كَانَ قَدْ خَلَقَهُ شَقِيًّا فَجَعَلَهُ سَعِيدًا، تو خدا اگرچہ خدا نخواستہ اس کی خلقت شقی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے نیک بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اسے صالح بنا دے گا۔ وَإِن مَاتَ فِي الْحَوْلِ مَاتَ شَهِيدًا، اگر یہ پورا سال اس 18ویں شعبان سے لے کر اگلے 18ویں شعبان تک یہ اگر اس کو موت آ جاتی ہے، اگر اس کو اللہ کی طرف بلاوا آ جاتا ہے، تو یہ موت یہ بلاوا اس کے لیے ایسے ہے گویا کہ جو موت شہید کی ہوتی، یعنی شہید کو جو درجہ ملتا ہے وہی درجہ شہادت اس بندے کو، اس کنیز کو، اس نماز کی بدولت، نماز کے سبب سے ملے گا۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد فرمائیں گے۔ جزاک اللہ۔